ویلکم بیک ونس اگین ناظرین. اور سردار صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو ایک سال مزید مل جاتا تو آج آزاد کشمیر میں 3 ایئرپورٹس ہوتے, اس کے کالجز ہوتے, ایئرپورٹس ہوتے. اب آپ کو اللہ نے ایک دفعہ پھر سے موقع دیا ہے, یہ تمام امپلیمنٹیشنز کب سے لاگو ہو جائیں گے؟ یہ جو آزاد کشمیر میں مجھے وقت ملا اس میں بھی میں نے پاسپورٹ آفس, نئے ڈسٹرکٹس, میگا پروجیکٹس, میں نے کشمیر کے لیے بہت کام کیا کم عرصے میں. ہیلتھ منسٹر رہا تو میں بارڈر ایریا میں دنیا کی ساری اس وقت ہندوستان نے طوفان مچایا ہوا تھا, فائرنگ اور یہ کیا طوفان بنا ہوا تھا. اس وقت بھی میں نے کوئی ایسا بارڈر ایریا نہیں تھا جہاں فرسٹ ایڈ پوسٹیں, BHU ہاسپٹل, ان کو بالکل 24 گھنٹے ان کو آن رکھا ہوا تھا. اور ابھی یہ جو وقت آپ کہہ رہے ہیں تو اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ہمارے بہت سارے ایسی جگہیں جہاں ہمارے پاس پاسپورٹ آفس نہیں ہے. اور بات کی جناب منسٹر ملک رحمان صاحب سے تو 3 دن کے اندر مجھے 2 پاسپورٹ آفس مل گئے. ایک راولا کوٹ میں, پونچھ میں پورا بڑا ڈویژن ہے ہمارا, بڑا ڈویژن ہے, اور اسی طرح سے کوٹلی میں. اور میگا پروجیکٹس میں آپ نلوچی پل میں جائیں, مظفر آباد میں 3 منسٹروں نے پہلے سنگ بنیاد رکھے, وہ نہیں شروع کرا سکے. تو میں نے جب بسم اللہ کر کے سنگ بنیاد رکھا تو تقریر کی میں نے. کبھی کبھی میں جوش میں بھی اور ہوش کے ساتھ میں نے کہا یہ 3 پرائم منسٹر جن لوگوں نے بھی اس پہ سنگے میں, ان کے نصیب میں نہیں تھا. یہ نیکی کا کام میرے نصیب میں, اور اللہ نے چاہا یہ کام بھی ہوگا اور مکمل بھی ہوگا. اور آج نلوچی پل تقریباً 1.5 سے 2 ارب کا بن رہا ہے, بہت بڑا ہے. یہ مظفر آباد میں جو ہمارا کیپٹل ہے وہ آلموسٹ 75% مکمل ہو چکا ہے. اور یہ سڑکات ہی ہماری سالی گوئی نالا راولا کوٹ کا, انہوں نے تو اشر خراب تباہی کر دی. کوالا درکوٹ تھا, ارجا تھا, مطلب بیڈ لک کہہ نہیں سکتے, اچھا نہیں لگتا, کیا میسج کس کو دیں. یعنی وہ اشر کیا. اس وقت کھنڈرات بنی ہوئی ہماری سڑکات, اور ہم بنے پھر رہے ہیں, پورے دنیا کے بڑے انٹرنیشنل لیڈر بنے ہوئے ہیں. پھر یہ جو منگلہ ریزنگ تھی, دیکھیں پاکستان حکومت پاکستان پیپل پارٹی نے کام کیا تو لوگ اس کے ساتھ اتنا بڑا میجارٹی میں سیٹیں لے کے چل رہے ہیں. اب 33 سال ہو گئے پیپل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے دنیا کی طاقت. میں نے بھی بڑا زور لگایا اپنے ڈسٹرکٹ میں, نہیں ختم ہو سکی تو مڑ کے میں ان کے پاس اسلام کرنے کے لیے حاضر ہو گیا. اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو اس وقت جو 6 ارب 32 کروڑ روپیہ معاف کیا منگلہ ریزنگ جو ہو رہی تھی, اس پہ پہلے ہی حکومت نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ ڈیولپمنٹ چارجز اور لینڈ چارجز کو ملا کے 6,30,000 روپیہ وہ میرپور کے لوگ دیں گے. جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے جب بریفنگ لی تو وہاں شکر گزار ہوں کمزم کارا صاحب سے منسٹر کشمیر افیئرس کے, اور راجہ پرویز شاہ سے منسٹر تھے یہ الیکٹریسٹی کے, تو وابڈا کے. تو میں نے کہا یہ کون سا آپ نے یہ جو کون سا لا بنا, اس یہ حالانکہ اس میں پیپل پارٹی کی حکومت اس میں پہلے کی باتیں یہ ساری. اور شک کیا کوئی میاں صاحب بھی تھے اور پرویز مشرف صاحب تھے. تو میں نے کہا یہ کس قانون میں کہنا, ہم نے بائی لاز بنائے, اور بائی لاز کیا بنائے, CDA کے اسلام آباد کے اور LDA لاہور کے. تو میں نے کہا ملک بن گئے, آپ جیسے لوگ ہوئے. اور میں نے کہا وہ کمرشل جگہ ہے, بائی لاز تم ہماری قبروں پہ پانی بھر رہے ہو, تو یہاں بائی لاز لا کے کیا LDA اور CDA کے لوگوں سے پیسے لیتے ہو, گاڈ سے کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ. اس پر انہوں نے سارا اماؤنٹ 6 ارب سے زیادہ کا معاف کیا, اور وہ کریڈٹ کیا پرائم منسٹر پاکستان کو, پریزیڈنٹ پاکستان کو. ان سب کو پتا تھا کہ میں آرام سے بات کر سکتا ہوں, پرتا کو میری بات سنی بھی جاتی ہے. یہ باتیں تھی جس سے کشمیری جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کو اچھا میسج جانا چاہیے. چونکہ چند لیڈر کیا کرتے ہیں, ادھر کچھ ادھر کچھ, وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا باغ ڈیم تو بنا نہیں سکے تو کشمیر میں مڑ مڑ کے پہنچ جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ کشمیر پر ایسے کام کیے جائیں, ایسی بات کی جائے جو نوجوان نسل پر بڑا اچھا امپریشن پڑے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی کسی بھی حکومت نے یا موجودہ پیپل پارٹی مایوس نہیں کیا, انہوں نے کھل کر بات کی اور کھل کے دی. یہی پریزیڈنٹ زرداری تھا جنہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ امیڈیٹلی شروع کروائیں, فنڈنگ ہم دنیا سے بھیک مانگیں گے, کشمیر کو ہم دیں گے. اس کی وجہ کیا تھی کہ انٹرنیشنل دنیا میں سارا کشمیری بیرون ملک ہے, وہ مڈل ایسٹ سارا بھرا ہوا ہے, اور دنیا ساری UK سارا ہر جگہ پر ہے. انہوں نے آل اوور دا ورلڈ انہوں نے کہا کہ بھئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تاکہ ان کے جہاز خود آ کے رکے, اپنے ایئرپورٹ پر رکیں گے, اپنے ایئرپورٹ پر اتریں گے, لینڈ کریں گے. اب
اور یہاں تک بھی بات تھی کہ یہ ایک عرصہ رہ جاتا، اعتماد کے ساتھ کہتا ایکسٹینشن راولا کوٹ کی اس وقت مکمل ہوتی مظفر آباد کی، اور میں کشمیر ایئر لائن چلانے اس میں پہنچ چکا تھا، اور یہ بھی ساری بیک پاسپورٹ کس کی تھی؟ حکومت پاکستان کی تھی۔ میں ٹوریزم کے لیے سارے ہیلی کاپٹرز کو جو ایک بہترین پیکج اس میں شروع کر رہا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں، حکومت سے کوئی پیسے نہیں ہوتے، ساری دنیا تیار ہے انویسٹ کرنے کے لیے، چونکہ آزاد کشمیر واحد ایریا ہے جو اس میں لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے۔ پہلے پوری دنیا میں ہمیں بدنام کیا جاتا تھا کہ یہ سارے ٹیررسٹ ہیں اور ٹریننگ کیمپس ہیں، زلزلے نے چلے ہمیں مشکلاتیں دی، مگر ساتھ میں یہ پوری دنیا نے آ کے دیکھ لیا، ہماری گڈ ول کریٹ ہوئی نا۔ یہ بڑی بات ہے کہ ساری دنیا کے دیکھا کہ یہاں کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں ہے، اور ہندوستان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ اور یہ باتیں وہ ہیں، اس پر کام کاج ہوئے۔ اب زلزلے میں ایرا نے بہت اچھے کام کیے، مطلب ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے ایرا کو، فوج کو وہاں سے جاتا ہے، پوری دنیا کا جو بیسٹ پرفارمنس کے سرٹیفکیٹ ملے وہ ایرا کو ملے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، موقع ملنا چاہیے، موقع ملنا شوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ موقع ملنا چاہیے۔ آپ کو بھی اس دفعہ پہلے بھی مواقع ملتے رہے، میں یہ کہوں گی اس دفعہ ایک دفعہ پھر سے ملا ایز صدر ریاست، تو اس میں آپ کا کیا عمل دخل تھا؟ آپ نے کیا رول پلے کیا؟ کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ اور لوگوں کے بھی نام تھے اور بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس تھے، آپ کو کس طرح سے اس میں سکسیس ملی؟ ایک بات میں آپ کو میں مذاق کرتا رہتا ہوں، مذاق نہیں، فیکٹ ہے یہ کہ دیکھیں دل کے بے تو رب تعالیٰ جانتا ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ ریاست کے لوگوں کا بڑا قرض ہے، اور میرا مشن میرے آباء اجداد کا یہ تھا خدمت خلق، اور شہیدی اور غازیوں کی اس دھرتی کا تعلق ہے میرا اس مٹی سے ہے جو بے وفا نہیں ہے۔ ایک تو مجھے اپنے ان بزرگوں کی دعائیں تھیں جو بغیر پاکستان کی قرارداد کی ہلاک کی ہم نے کی، نام کوئی اور کمانے نکلا۔ اس وقت تو پاکستان بھی نہیں بنا ہوا تھا، پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا حشر کیا ہوگا، ہم تھے وہ تو ٹوٹل ہم تھے، جس پہ ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ وہ کیا تھا بھلا کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کے ساتھ نہیں آنے چاہتے تھے، پاکستانی مسلمان یا جو بھی تھے، وہ کشمیریوں نے میسج دیا ان کو کہ نہیں بھائی پاکستانی ہماری سلامتی ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ اور دوسرا، پاکستان پیپل پارٹی کو اس بات ہمیشہ ہمارے ایریوں میں اگر سب سے بڑی عزت احترام دیا گیا کشمیریوں کو، چونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ فوج میں ہم موجود ہیں، یہ بڑا کریڈٹ کی بات ہے۔ اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے غازی ملت سردار محمود ابراہیم خان کو کئی بار جو موقع ملا ایز اے پریزیڈنٹ شپ کا تو پاکستان پیپل پارٹی نے دیا۔ مجھے اگر پرائم منسٹر کا موقع ملا تو اللہ بھلا کرے، وہ پاکستان پیپل پارٹی نے دیا، حالانکہ اس وقت پیپل پارٹی کا اپنے لوگ موجود تھے، وہ چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے۔ اب جب پریزیڈنٹ شپ کی بات آئی تو پھر پاکستان پیپل پارٹی نے قیادت نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہمیں جو آگے انٹرنیشنل دنیا کو جو میسج دینا ہے، یہ کوئی صدر ریاست کوئی کشمیر کا چھوٹا سا تو ضرور ہے، مگر اس کا ایک بہت بڑا میسج ہے پوری دنیا کے لیے۔ اب وہ تاریخ دان جو گواہ ہیں، جو لائبریریوں میں آج بھی یورپ میں موجود ہیں، یو کے میں موجود ہیں، ان کی تاریخ میں لکھے ہوئے جو نام ہیں وہ ہمارے نام ہیں۔ تو وہاں جب بات آئے گی پوری دنیا میں تو پھر تو وہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جو ٹرو ہیں، جو ایماندار بھی ہیں، کام کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ پاکستان پیپل پارٹی کی عزت احترام میں اضافہ ہوا ہے۔ مجھے بنانے میں پاکستان پیپل پارٹی کی کہیں کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے وقار میں اضافہ ہوا ہے کہ ان کا ویژن کتنا ہے، ان کی سوچ کتنی بڑی ہے، دور تک سوچ کتنی ہے کہ اس کشمیر کاز کو وہ کتنی امپارٹنس دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نمائندگی دی گئی، ان فرزندوں کو نمائندگی دی گئی جس کا اوریجنلی کشمیر سے تعلق تھا، تحریک سے تعلق تھا۔ تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے پاکستان۔ جی بالکل، بہت آپ نے صحیح بات کی۔ اور سردار صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کشمیریوں کی اکثریت کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہیے، ہم نہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں نہ کشمیر کے ساتھ۔ آپ ان کو کس طرح سے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق پہ متفق ہو جائیں؟ اب یہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، پیار کا تو نہیں ہے، مگر مجھے ایک آدمی، آپ دیکھیں نا انڈیپینڈنٹ چاہتے تو الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ جو ٹوٹل ووٹ بینک کتنا ہوا ان کا 33,000 یا 30,000،
تو وہ پبلک اگر چاہتی کہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یا خود مختاری ہونی چاہیے تو وہ ووٹ دے دیتے نا. الیکشن تو ان کے لوگ لڑے, ان کم وقتوں نے اپنی رئی سے کسر بھی ختم کر دی. اگر وہ رہ جاتے, امپریشن رہ جاتا نا کہ تحریک میں خود مختاری کے بڑے حامی لوگ موجود ہیں, تو وہ رہ جاتی. چلو یہ بھی اچھی بات تھی, رہنی چاہیے تھی. کشمیری وہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ اوپنلی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ تو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کشمیریوں پر کہ وہ کیا چاہتے ہیں. آئے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ رائے شماری کمار ہیں. ہم تو حق خود راجنیتی کی بات کرتے ہیں, یون ریزولیوشن جو ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو وہ اگر بات ہو تو اس پر جب بات آئے گی تو بات سامنے آ جائے گی. تو یہ تو ایک ہمارے خلاف ایک سازش کر کے یہ بات ہو رہی ہے. ہم بالکل عزت احترام کرتے ہیں, خود مختاری کے کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم میں سے ہیں, مگر ان کو بات سمجھائی جا سکتی ہے. یہاں تو ایسے ایسے لیڈر ہوتے ہیں, بعض دفعہ اللہ معافی دے, کہ ایک طرف تو بات کرتے ہیں حالانکہ پاکستان کے نعرے مارتے ہیں, اور دوسری طرف کہتے ہیں جا کے بیٹھ کے کہ یار یہ منگلہ ریزنگ کیوں ہو رہی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ڈبل سٹینڈرڈ ہے لوگوں کے, تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے. جی بالکل. اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے باتیں کرتے ہوئے, اور یہ ساری باتیں جان کے بھی کہ آپ کتنی اچھی سوچ لے کے آ رہے ہیں. اور یقیناً آزاد کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ کے پروسیس سلو چل رہے ہیں, یا میں کہوں گی چل ہی نہیں رہے, وہ کافی حد تک آپ کے آنے کے بعد انشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہو جائیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو یہاں پہ پاکستان میں مفاہمتی سیاست کا منشور لے کے چل رہی ہے, اور تمام چھوٹی بڑی جماعتوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے, کیا آزاد کشمیر میں آپ بھی یہی اپنائیں گے؟ یہ ہو رہا ہے نا, اسی لیے تو آپ نے جب بار بار کہا کہ مسلم کانفرنس کے جو وزراء جن کے بارے میں آپ کے سامنے یہ ساری ہسٹری موجود ہے, ان ساری باتوں کو رکھتے ہوئے بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں, اور ابھی بھی ہوا ہے. یہ پیر عتیق الرحمان صاحب جو ہمارے ساتھ آئے ہیں, یہ ان کی اپنی ایک پارٹی موجود ہے. نقوی صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں ووٹ دیا, کشمیر کونسل کے ممبر ہیں, ان کی اپنی پارٹی ہے. باقی یہ جو اور بہت ساری پارٹیاں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, اس کے ایک پورشن جمعیت العلماء اسلام کا موجود ہے. پھر یہ طاہر قادری صاحب کی جماعت ہے جو آزاد کشمیر کا بڑا ووٹ بینک ہے, ان کے لوگ انہوں نے ووٹ ہمیں دیے. تو آزاد کشمیر میں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بہت ساری مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے, بڑے جو بھی لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ بینک تو آزاد پاکستان پیپل پارٹی کو دیا. اور آج بھی ہماری کوشش ہے, خواہش ہے, قیادت بھی یہ چاہتی ہے کہ دروازے سب کے لیے اوپن ہونے چاہیے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں اس وقت بھی کہ پاکستان اللہ کے حکم سے یہ قائم دائم رہے گا. آئندہ بھی یہ بعض دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ الیکشن آپ جیتے, تو آپ نے کہا میں 10,000 سے اوپر کی لیڈ سے جیتوں گا, نہ جیتا تو زندگی میں سیاست نہیں کروں گا. گواہ کے 15,000 کے جلسے گواہ ہیں, اپنے حلقے میں نہیں. میں نے اپنے حلقے میں کوئی بڑا جلسہ ہی نہیں کیا. اب ساری دنیا جانتی ہے. وہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جلسہ کیا, میں نے کہا یار پبلک اللہ کے کرم سے ویسے ہی ہے ہمارے ساتھ, تو کیا ضرورت ہے. میں جلسے اتنے کرواتا بھی نہیں ہوں. یہ نعرے بازی, یہ جو پریکٹیکل ورک پہ کام بلیو کرتے ہیں, ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے. دیکھیے دنیا میں سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ٹائم بچائیں, وقت بچائیں, مزدوری کریں, تعلیم حاصل کریں, بچائیں اور اس کا صحیح استعمال کریں. یہ ایسے ہی خام بہت ضرورت مند ہیں, بہت پیچھے ہیں. آپ جب بھی بات کی, میں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ بھی لے گئے پونچھ میں, ہم لے گئے اسپیکرشپ بھی لے گئے اللہ کے کرم سے, اور پریزیڈنٹشپ بھی قیادت نے مہربانی کی. ہم نے کسی کا حق نہیں مارا. ہم یہ پروف کریں گے فیوچر میں پاکستان پیپل پارٹی کتنی بڑی پارٹی بنے گی پاکستان میں اور آزاد کشمیر, یہ بھی پروف کریں گے اللہ نے چاہا. اور پاکستان میں جتنے کشمیری رہتے ہیں یا پاکستانی رہتے ہیں, میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں استغفر اللہ کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ میں یا سردار قیوم صاحب کی بات کوئی سنتا ہے تو یا سردار یعقوب ہے, باقی ایک لیڈر بھی ان میں نہیں. بہت اچھی بات ہے جی, اور ہماری دعا ہے کہ آگے بھی لوگ آپ کی باتیں اس طرح سے سنتے رہیں. اور آخر میں سردار صاحب ہمارے تمام ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میسج یہی ہے کہ محنت, صبر اور ہمت یہ آپ کریں گے اور برداشت کریں, اور ہمیشہ لو پروفائل پر رہیں تو رب تعالیٰ کامیابی دے گا. بہت بہت شکریہ سردار محمد یعقوب خان صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ناظرین آپ نے سردار صاحب کی باتیں سنی.
ہماری دعا ہے کہ جو ان کے نیک مقاصد ہیں ان میں یہ کامیاب ہو سکیں. خدا نے انہیں ایک دفعہ موقع دیا ہے اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے جو لوگوں کو محرومی، ایک احساس محرومی ہے، وہ ان کا ضرور دور ہوگا. اور اگر اس طرح کی قیادت ان کے سر پہ ہوگی تو یقیناً بہت جلد ان کی محرومی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے رفعت خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.